مسلمان ان 5 سالوں میں 11% دین سے دور ہوا ہے. کتنے فیصد؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ پہلے مسلمانوں میں 97% ایسے لوگ تھے جو اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ ان چیزوں کو اگرچہ کرنے میں کوتاہی کرتے تھے لیکن اس سے والہانہ محبت کرتے تھے. 97%. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی جب ہم نے 21 میں سروے کیا تو ہندوستان میں 85 سے 86% لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی دوری میں سب سے زیادہ اگر خلل کہیں پر آیا ہے تو مسلمانوں میں. ہندوؤں میں 2% آیا، سکھوں میں 1% آیا، عیسائیوں کے اندر میں 2.5% آیا، اور مسلمانوں میں کتنا فیصد آیا؟ 11%. تو یہ افسوس کی بات ہے. یہ ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے. ہم نے اپنے ایمان پر، اپنے بچوں کے ایمان کے اوپر ان کی دینی تعلیم کی کوشش اور فکر نہیں کی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان آج احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا. وہ ڈرنے لگا، وہ سوچنے لگا کہ میں ٹوپی پہنوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ موب لنچنگ ہو جائے گی. وہ سوچنے لگا اگر میں اسلامی تشخص برقرار رکھوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. ارے بھائی، مسلمان اور ڈرے کسی سے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر جو حالات آئے وہ ہمارے حالات سے زیادہ خطرناک تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت پر حالات آئیں گے، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابہ تھے ان پر آپ نے جتنے بھی قیامت تک انسانوں پر حالات آ سکتے تھے ان تمام حالاتوں میں سب سے زیادہ خطرناک حالات سے ان کو گزارا، تاکہ بعد میں آنے والا یہ بہانہ نہ کرے کہ ان کو کیا تھا، ہم کو تو بڑی مصیبت میں دن گزارنے پڑ رہے ہیں. مگر قربان جائے حضرات صحابہ پر. غزوہ احد میں حضرات صحابہ میں سے 70 شہید ہو گئے. جب وہ واپس آئے قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم. قرآن کیسی منظر کشی کرتا ہے حضرات صحابہ کے ایمان کے مضبوط ہونے کی. قرآن کہتا ہے کہ غزوہ احد ہوا اور ابھی اس کو تھوڑا سا وقت بھی گزرا نہیں تھا کہ پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے کفار ایک بڑا لشکر لے کر بدر میں دوبارہ آ رہے ہیں. تو صحابہ کو آ کر لوگوں نے ڈرایا. کیا کہا؟ من بعد ما اصابهم للذین اتقوا اجر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہیں مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ڈرو اب تم. کیسے بچاؤ گے اپنی جان؟ تو صحابہ میرے اور آپ کے جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے. انہوں نے کیا کہا؟ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا. قرآن کہتا ہے تو ان کے ڈرانے نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا. کہا کیسے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. کہا تم ہم کو ان سی طاقت سے ڈراتے ہو، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اور اس سے بہتر اور کوئی کارساز ہو سکتا نہیں. کہا وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو سب کچھ لوٹ گیا. دنیا کیا ہے؟ یہ مال، یہ گھر، یہ عزت، یہ بادشاہت، یہ کہاں تک آپ کے ساتھ آئے گا؟ موت تک آپ کے ساتھ آئے گا. موت ہوتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا. موت کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، لا نہایت لہ، جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں، اس زندگی میں آپ کے ساتھ دو ہی چیزیں ہوگی. ایک آپ کا ایمان اور دوسرا آپ کا عمل صالح. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں، ہباء منثورا. قرآن کہتا ہے انسان کی ساری نیکیاں یہ ایسے ہی جیسے بھوسے کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. ہباء منثورا، کوئی فائدہ نہیں اس کا.
اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی اور اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کے کنیکشن کو مسجد سے جوڑنے کی۔ کس سے جوڑنے کی؟ مسجد سے۔ مریں گے ہم مسلمان ہو کر، اسی لیے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مسلمان تو یہ کہنا چاہیے کیا؟ ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری عبادت، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں جب انسان فجر کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے، تو جو دعا تعلیم دی اس میں سب سے پہلے یہی تعلیم دی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومماتی ومحیای للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ 99% مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ صحابہ میں بڑی تعداد وہ تھی جو روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتی تھی۔ سننے جیسی بات ہے۔ جن کو تھوڑی مشغولیت ہوتی تھی وہ 2 رات میں قرآن ختم کرتے تھے، جن کو اور مشغولیت ہوتی تھی وہ 3 رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اور جو بہت مشغول ہوتے تھے وہ 1 ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، اور اس سے زیادہ کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں تھا کہ 1 ہفتہ گزر جاوے اور قرآن ختم نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ عبد الملک ابن مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد مروان بن حکم خلیفہ بنے، اور مروان بن حکم کے بعد ان کے بیٹے عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنے۔ تو عبد الملک ابن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کا بادشاہ تھا، خلیفۃ المسلمین تھا۔ اس کی سیرت میں لکھا ہے کہ اس کا معمول تھا روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کرنا۔ بادشاہ ہے، روزانہ کتنے پارے؟ 3 دن میں 1 قرآن ختم کرتا تھا وہ، بادشاہ ہو کر۔ جس زمانے کے بادشاہ ایسے تھے اس زمانے کے عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 40 دن میں قرآن تو ختم ہونا ہی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ اس میں بھی ختم نہیں کیا تو کہا کہ اس کے اسلام اور ایمان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اور آج سال بھر میں قرآن ختم نہیں ہوتا۔ پہلے تو رمضان میں بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اب تو رمضان میں بھی یہ موبائل شیطان لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن لے کے بیٹھے، بولے کیا موبائل میں پڑھ رہا ہوں، واٹس ایپ کا میسج آئے تو گئے، پھر جہنم میں داخل ہو گئے۔ پھر واٹس ایپ میں سے پتہ نہیں کہاں انسان نکل جاتا ہے اور گیا قرآن کی تلاوت۔ ارے بھائی مصحف لے کے بیٹھ جا، اللہ کی کتاب لے کر بیٹھ جا۔ یہ شیطان ساتھ میں رہوے نہیں کہ مصیبت میں پڑیا کہ آپ کا قرآن چھوٹ جاوے۔ تو ایک ماحول ہونا چاہیے ہمارے یہاں پر کہ نہیں، 2 طرح سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، دوسرا قرآن کریم کی کچھ مقدار کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی میں عقل کنواں سے نکلا تو سورہ کہف کی تلاوت کی، ہمارے ساتھ آپ کے امتیاز خلیل ساتھ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، تو سورہ کہف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا، تو 2 گھنٹے میں ان کو میں نے پوری سورہ کہف سمجھا دی، اور میں نے کہا کہ اس سورت کو اس لیے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ سورت ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فتنوں کا تذکرہ اور ان فتنوں کا علاج بتلایا ہے۔ میں نے کہا اس سورت میں سب سے پہلے فتنہ دجال کی طرف اشارہ ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، تو بأسا شدیدا سے دجال مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں جماعت۔ میں نے کہا دوسرے نمبر پر
فئۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، فتنہ ایمان کو بیان کیا گیا کہ ایک زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کو یہ ڈر لگا کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس زمانے میں بادشاہ تھا جو مومنوں کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتا تھا، ہمارے زمانے جیسے حالت یعنی. تو کہا اس نے کیا کیا، وہ لوگ پریشان ہوئے، الگ الگ جگہ کے نوجوان تھے. اس نے کیا کیا، کافر نے بہت بڑا میلہ اور جترا بلایا اور کہا اس میں جو آئے گا، وہ اس میں جو نہیں شریک ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے دین پر یعنی کفر اور شرک پر نہیں، اسے میں مار دوں. تو سارے لوگ مجبوراً جمع ہوئے. تو کچھ نوجوان صالح نوجوان تھے، الگ الگ دیہاتوں کے تھے، وہ کسی ایک دوسرے سے ان کی کوئی جان پہچان تھی نہیں. تو وہ آئے، لیکن ان کے ایمان نے ان کو جترا والے اور وہ ماحول میں جانے سے روک دیا. کہاں جا گیا؟ تو وہاں قریب میں ایک دور، تھوڑے سی دوری پر ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے آ کر ایک نوجوان کیا ہو گیا، بیٹھ گیا چپکے سے، کیونکہ سی آئی ڈی بہت گھوم رہی تھی. لہذا اس بنا پر اس نے کہا کہ اپنے خاموش چپ چاپ بیٹھے رہو یہاں پر. کوئی بولے گا تو بولیں گے کہ بھئی سفر سے آئے، تھکے ہیں، بعد میں جائیں گے. دوسرا ایک نوجوان بھی ایسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، اس کی بھی یہی نیت. تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا، ایسے 5-7 کیا ہو گئے، جمع ہو گئے. اب انسان تو انسان ہوتا ہے نا، تو تھوڑی دیر تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے. اس کے بعد دھیرے سے ایک پوچھتا ہے کہ بھئی میلے میں جانا، یہاں کیوں بیٹھا ہے، ادھر جا. تو یہ دھیرے سے بولتا ہے اپنے کو یہ سب پسند نہیں. تو اچھا، یہ اپنے مزاج کا ہے. بولتا ہے میرے کو بھی پسند نہیں. وہ دوسرے سنتے ہیں تو تیسرا آ کے دھیرے سے بولتا ہے میرے کو بھی پسند نہیں. وہ چوتھا سنتا ہے کہ یار یہ تو 3 ایک جیسے جمع ہے، اپنے بھی اسی کیٹیگری کے ہیں. تو وہ آ کر بولتا ہے اپنے کو بھی پسند نہیں. اب یہ 6-7 لوگ کیا ہو گئے، جمع ہو گئے. اب جب جمع ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار ایمان بچانا بہت ضروری ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ اپنی بستیوں میں گئے تو ہمارا ایمان خطرے میں، ہم کیا کریں. تو ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے ادھر پہاڑ میں ایک غار ہے، کہف کہتے ہیں غار کو. تو ایک کام کرتے ہیں، ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان کیا ہو جاوے، بچ جائے. تو جب وہ چلنے لگے تو ایک کتے نے دیکھا کہ انسانوں کی ایک جماعت جا رہی، تو وہ بھی ساتھ میں ہو گیا. قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. تو جب وہ وہاں پر پہنچے، وہاں جا کر سو گئے، اور سوئے جو سوئے 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک سوتے رہے؟ 309 سال. اب جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ کم لبثتم، کتنا سوئے ہوں گے؟ قالوا یوما او بعض یوم، کہا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں ایسا ہوا کہ جب وہ سوئے تو اس وقت شام کا وقت تھا، جب اٹھے اس وقت دوپہر کا وقت ہو رہا تھا. تو وہ کیا سمجھے کہ رات میں سوئے اور دوپہر میں ہم کیا ہو گئے، اٹھ گئے. کیونکہ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ اس غار کے بارے میں اردو میں وہ غار آج بھی موجود ہے کہ اس کے اوپر ایک وینٹیلیشن جیسا تھا، تو ایسے ہوا آتی تھی اور اسے نکل جاتی تھی. تو اس لیے آدمی اس کو کسی طرح کا کوئی پریشانی نہیں تھی، سانس لینے وغیرہ کی پریشانی. تو اللہ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ جب سورج ان کے قریب آتا تھا، اس غار کے اوپر آتا تھا، تو سورج اگر وہیں پر روشنی ڈالتا تو ان پر دھوپ آتی اور وہ اٹھ سکتے تھے. تو اللہ فرماتے تھے سورج کو، ان کو سلانے کے لیے سورج کو سائڈ پر کر دیتے تھے تاکہ ان کو دھوپ نہ پہنچے. تو ایسے وہ سوتے رہے اور وہ 309 سال تک سوئے. اس 309 سال کے عرصے میں نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے، نہ ان کے بال بڑھے، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سب بڑھ گیا ہوتا تو اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو بولتے کہ یہ کیا ہو گیا سب. لیکن ایسا کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اللہ نے اسٹاپ کر دیا تھا. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر. وما ذلک علی اللہ بعزیز. پھر اس کے بعد وہ پوری تفصیل، تو وہ فتنہ ایمان کو قرآن نے بیان کیا کہ ایمان کو بچانے کے لیے جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہو مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہو. میں نے کہا اس میں فتنہ ایمان کو بیان کیا. پھر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ میں 2 آدمیوں کے ذریعے فتنہ مال کو بیان کیا. بنو اسرائیل کے 2 بھائیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا. ایک بزنس مین تھا اور دوسرا بزنس مین نہیں تھا. جو بزنس مین تھا اس کے بعد بہت مال اور دولت سب ہو گئے، تو وہ کیا کہنے لگا کہ میرے پاس یہ جو کچھ ہے نا، تیرے پاس کچھ نہیں.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، میرے پاس سے ختم ہونے والا نہیں، اکڑ میں آ گیا ہو. اور کہا مجھے کچھ لگتا وقتا نہیں کہ قیامت بھی قائم ہوگی، ایسا لگتا نہیں مجھے. تو بھائی بولتا ہے کہ ارے بھائی مال کا اتنا نشہ سوار ہو گیا، اللہ کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں. اللہ نے 1-2 دن میں بارش بھیجی، اس کے باغ سب اڑ گئے. تو اس بھائی نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اکڑ میں مت آ. اگر تو یہ کہتا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ماشاء اللہ نے دیا ہے مجھے، کیا اللہ کی شان ہے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ آخری مرتبہ جب جامعہ کی زیارت کے لیے آئے تو جامعہ دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے. تو کہا کہ ہر جگہ پر نظر نہ لگے اس کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر لگا دو، تاکہ کوئی بھی آدمی دیکھے تو وہ آیت پڑھ لے تو اس کی نظر نہ لگے. تو لکھا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نظر بد سے اپنے مال، اپنی تجارت، اپنے گھر، اپنی اولاد کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیا کر دے لگا دے اور کثرت سے پڑھتا رہے. اور جب اس پر نظر پڑے تو وہ اس کو پڑھے گا تو اس سے اس کے مال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. تو بہرحال تو اس میں فتنے مال کو، پھر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا میں فتنے دنیا کو بیان کیا، پھر قرآن کریم نے فتنے ابلیس کو بیان کیا، پھر قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں فتنے علم کو بیان کیا، پھر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں قرآن کریم نے کون سے فتنے کو بیان کیا؟ فتنے ریاست اور فتنے ملک اور عزت کو بیان کیا تمام. اور پھر اسی میں قرآن نے فتنے یاجوج ماجوج کو بھی کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. تو میں نے کہا جتنے بھی بڑے بڑے جن فتنوں کی وجہ سے ایمان سے محروم انسان ہو سکتا ہے ان تمام کا اس میں قرآن کریم نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. اگر اس زاویے سے انسان سورہ کہف کو پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا. بہرحال تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کریں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، اپنے بچوں کو اس کے وابستہ کرنے میں. آج ہمارے بچوں کو موبائل سے محبت ہے، آج ہمارے بچوں کو موبائل میں، کسی کو گیم سے محبت ہے، کسی کو کارٹون سے محبت ہے، تو کسی کو اسکول کی تعلیم سے. ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے وہ پکا اور سچا مسلمان ہونا چاہیے. اگر ہم سب کچھ بن جاوے لیکن پکے اور سچے مسلمان نہیں تو ہماری ساری چیزیں بیکار ہیں. ہمارا مال بھی بیکار، ہماری دولت بھی بیکار، ہمارا آئی پی ایس سی، یو پی ایس سی، ہماری تعلیم سب بیکار ہے. ایمان نہیں تو کیا مطلب اس کا؟ اس دنیا میں جس قیمتی چیز کو لے کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اس کی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اور اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کے ایمان، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں کو ایمان کے لیے ہم لا سکتے ہیں، ایمان کو بچا سکتے ہیں، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. بہرحال شاید وقت ہو چکا ہے، میں مزید طویل گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا. اللہ رب العزت نے مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روشنی میں جو کچھ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے جن دوستوں اور احباب اور آپ لوگوں نے جس تعاون کے ساتھ اس مسجد کو کام کو شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی رکاوٹ کو دور فرمائے. اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. یہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنوایا. انسان کو ہے نا سب سے زیادہ نشہ اپنے مال کا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. کیا مطلب؟ انسان کہتا ہے میرا مال ہے. ارے بھیا تیرا کچھ نہیں، تیرا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. دکان میں گھرا کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ایک ہی جیسی دکان ہوتی ہے، ایک ہی جیسا سامان بکتا ہے، ایک جگہ پر گردی ہے اور دوسری جگہ پر ایک بھی گھراک نہیں. تو آپ کے یہاں پر کیوں آیا؟ وہ آیا نہیں، اس کو اللہ نے بھیجا کہ ادھر جا، تو وہ آیا. تو روزی دینے والا بھی اللہ. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے پرفتن دور میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا. ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے اللہ کا گھر نصیب فرما دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها،
کہ جتنے بھی زمین کے ٹکڑے ہیں ان تمام ٹکڑوں میں سب سے بہترین اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد جہاں پر بنی ہوئی ہے۔ وَشَرُّ بُقَاءِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بدترین اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ بازار ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، بازار سے محبت ہو گئی اور مسجدوں سے محبت گھٹ گئی۔ مسجد میں ابھی تو امام صاحب السلام علیکم دوسرا پھیرے نے، اس سے پہلے بھاگنے کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد بڑی مشکل سے آیا مسجد میں، جمعہ ٹو جمعہ، آٹکی، وہ بولتے ہیں نا آٹکی کھاٹکی 360 کی، مصلی جو ہوتے ہیں نا، ایک تو 5 کی ہوتا ہے یعنی 5 نماز پڑھتا ہے، اور ایک 8 کی ہوتا ہے یعنی 8 دن میں مسجد میں آتا ہے۔ وہ بولتا ہے جمعہ سے جمعہ، بولے وہ جمعہ نہیں پڑھو تو کافر ہو جاتے، وہ اس لیے آتا ہے، نہیں تو جمعہ کو بھی نہیں آؤں، ایسا اس کا کہنے کا مطلب یہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے کھاٹکی، کھاٹکی کا مطلب یعنی صرف جنازے کی نماز پڑھنے والے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں اپنے مسلمان ہیں۔ اور تیسرا اس سے بھاری ہوتا ہے یعنی ایک دم ہلکا، اور وہ کیا 360 کی یعنی عید ٹو عید، عید میں آئے گا اور پھر ڈائریکٹ عید پہ آئے گا، عید کی نماز پڑھی، کہا چلو مسلمان، بولے اب کب تشریف لائیں گے؟ آئندہ سال عیدگاہ میں آئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرماتے اللہ رب العزت؟ رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ۔ اذان ہوتی تھی، صحابہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں بھاگ جاتے تھے، کیا تجارت، کیا ریاست، کیا مال، کیا دولت، کیا اولاد، کچھ نہیں، اللہ بلا رہا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ اللہ۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ یعنی مسجد میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کی طرف آنا۔ اور مسجد میں وہ بلائے اس کے بعد بھی آپ نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں چاہیے، آپ کو اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے۔ ہمارا کام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کا تو حال یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور تک، کہ نماز اذان ہونے سے پہلے مسجد فل ہو جاتی تھی، اذان کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا تھا تو جگہ نہیں ملتی تھی اس کو۔ اور پھر کہا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب تھوڑی سی مال کی فراوانی ہوئی تو لوگ اذان ہوئی تو مسجد میں آنے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے، تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگوں تم دنیا میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے رسول کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، تو لوگ کیا سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ تو لوگ دوڑتے دوڑتے مسجد میں آئے تو دیکھا تو مسجد میں تو کچھ نہیں، اتنے میں پیچھے سے حضرت ابو ہریرہ آئے، کہا کہ یہ ذکر کا حلقہ لگا ہے اور یہ تعلیم کا حلقہ لگا ہے، کہا یہی رسول اللہ کی میراث ہے۔ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء وراثت میں مال اور دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم کو میراث میں چھوڑا۔ فمن اخذها اخذ بحظ وافر، لہذا جو علم کو حاصل کرے تو بڑی مقدار میں اسے حاصل کرے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ہندوستان میں جتنے بھی ہم پر آزمائشیں آئی ہے ان تمام آزمائشوں میں ہم کمزوروں کو یا تو اللہ آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اور اگر مبتلا کرے تو اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش سے نکلنے کی سبیل ہم سب کے لیے پیدا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہماری اس مسجد کے لیے جو بھی کچھ بچا ہوا کام ہے اس کام کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد پورا ہو جاوے، اللہ رب العزت اس کے فیصلے فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔